बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। भारत में नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में नवाज शरीफ एक लतीफ़ा बन के रह गए हैं। भारत में मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। और नवाज शरीफ का मजाक किसी और की वजह से नहीं उड़ाया जा रहा, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों के बयानात की वजह से उड़ाया जा रहा है। मसलन ये कहने की क्या जरूरत है कि बुनियानुल मरसूस सारा ऑपरेशन नवाज शरीफ की हिदायत पर प्लान किया गया, नवाज शरीफ की जेर निगरानी प्लान किया गया। ये जितना ऑपरेशन हुआ है, भारत के अड्डों पर हमले किए गए हैं, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, इसकी निगरानी नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। ये कहने की क्या जरूरत है? क्यों ऐसी बातें करके मजाक बनाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब का? और ये कहने की क्या जरूरत है कि नवाज शरीफ ने जबान तो नहीं हिलाई लेकिन भारत के दरो दीवार हिला दिए हैं। जब सवाल किया गया इरफान सिद्दीकी साहब से, इरफान सिद्दीकी साहब, नवाज शरीफ साहब ने भारत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, खामोश क्यों है? तो जवाब दिया इरफान सिद्दीकी साहब ने कि नवाज शरीफ ने भले ही जबान ना हिलाई हो, लेकिन उन्होंने भारत के दरो दीवार हिला के रख दिए हैं। वाह सुभान अल्लाह। जरा देखिए कैसे जवाब दिया है इसका इरफान सिद्दीकी साहब ने। नवाज शरीफ इस पूरी 4-5 रोज़ा जंग के अंदर दबंग तरीके से बोला है, अमली तौर पे बोला है, प्रैक्टिकली बोला है। उसने जुबान हिलाई है या नहीं हिलाई है, उसने भारत के दरो दीवार जरूर हिलाए हैं। अब इसका तज्जिया करने की थोड़ी सी जरूरत है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इन्हें पता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, इन्हें पता है कि ये हकीकत नहीं है, इन्हें पता है कि लोग लतीफे बनाएंगे, लेकिन ये लोग ऐसी बातें इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि नवाज शरीफ साहब खुश हो जाएंगे। यानी ऐसी बातें नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए की जाती हैं। नवाज शरीफ को इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तनकीद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मसलन अज़मा बुखारी ने जब कल ये कहा था कि इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी नवाज शरीफ कर रहे थे, कल भी मैं इसका जिक्र कर रहा था, तो जब वो ये कह रही हैं तो उन्हें पता है कि ऐसा कहने से मरीम नवाज खुश हो जाएंगी, नवाज शरीफ खुश हो जाएंगे। तो सिर्फ इन्हें खुश करने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। उन्हें पता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, मगर उन्हें परवाह नहीं है इस बात की कि लोग मजाक उड़ाएंगे नहीं। उन्हें पता है कि नवाज शरीफ साहब को खुश करना जरूरी है, वो खुश हो जाएं, बस बाकी खैर है। तो नवाज शरीफ साहब इन वफादार साथियों को या अहमक दोस्तों को ये नहीं पता कि ऐसा करने से उल्टा उनका मजाक बनाया जा रहा है, मजाक बन के रह गए हैं। मसलन क्या ताल्लुक हो सकता है नवाज शरीफ साहब का इस ऑपरेशन के साथ, जो उनके बकौल इनके साथियों के बकौल या इनकी पार्टी के लोगों के बकौल नवाज शरीफ साहब जिसको प्लान कर रहे थे या जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये बड़ी एक सादा सी बात है। असल में क्या है, असल में देखिए ना कि इमरान खान ने जो कल भी सवाल किया था, ये बुनियादी तौर पर ये बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि एक प्रेशर है कि नवाज शरीफ मोदी के खिलाफ बोले क्यों नहीं है, नवाज शरीफ मोदी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, जबान क्यों नहीं इस्तेमाल की, बयान क्यों नहीं दिया, एक भी लफ्ज मोदी की जारियत के बारे में नहीं कहा नवाज शरीफ ने। और शहबाज शरीफ साहब ने भी ओवरऑल जंग के बारे में तो कहा, लेकिन पर्सनली मोदी का नाम लेकर के मोदी तुम फाशिस्ट हो, मोदी तुम हिंदुत्व के प्रचार करने वाले हो, मोदी तुम आरएसएस की निशानी हो, ये सारी बातें नहीं कहीं जो जिस दबंग अंदाज में इमरान खान ने की थी। और यही वजह है कि इमरान खान ने सवाल उठाया कि क्या आपको नवाज शरीफ का मोदी को दिया गया जवाब नजर आया है? ये कल अलीमा खान ने आके बताया कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, इमरान खान ने ये कहा है नवाज शरीफ के बारे में कि क्या आपको मोदी को दिया गया जवाब नजर आया है नवाज शरीफ का? तो नवाज शरीफ जवाब नहीं देंगे। ये सवाल चूंकि बार बार उठाया जा रहा है, इसलिए उसके इस तरह के भड़ंगे से जवाब बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असल बात क्या है, मोदी के साथ ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात और इस नौयत के ताल्लुकात के जिसमें बाज़ औक़ात नवाज शरीफ जो हैं वो जो मुल्क के मफादात हैं उस पर ज़ाती ताल्लुकात को अक्सर औक़ात तरजीह देते रहे। मसलन एजाज चौधरी साहब का एक इंटरव्यू किया है नईम भट्ट साहब ने, जो कि ARY पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इंटरव्यू किया तो उसमें एजाज चौधरी साहब ने कहा, मैं सेक्रेटरी खारजा था उस वक्त जब 25 दिसंबर को नवाज शरीफ के घर जाती उम्रा में मोदी आए, और वो कहते हैं कि सेक्रेटरी खारजा के तौर पर मुझे इस दौरे का इल्म होना चाहिए था, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था। और मुझे उस वक्त पता चला जब उनका तैयारा हवा में था, और इतना इसको सीक्रेट रखा गया था, इतना इसको खुफिया रखा गया था। और फिर जब उनका तैयारा हवा में था तो मुझे इत्तला मिली कि वो आ रहे हैं। तो मैंने नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछा कि क्या मोदी आ रहे हैं, तो बताया गया कि हाँ वो आ रहे हैं, तो आप पहुंच जाए। तो वो कहते हैं फिर मैं वहां पर पहुंचा, इतना खुफिया इस दौरे को रखा गया था। क्यों? तो मोदी के साथ इस नौयत के ताल्लुकात हैं, मगर वो ताल्लुकात ठीक है, आपको ताल्लुकात का पास रखना पड़ता है, लेकिन ताल्लुकात मुल्क के मफाद से बढ़कर नहीं होते।
ابھی جب بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کر دی تو وہاں پر آپ ملک کے مفاد کا خیال رکھیں گے یا آپ اپنے ذاتی تعلقات کے مفاد کا خیال رکھیں گے، ذاتی تعلقات کا خیال رکھیں گے؟ تو نواز شریف نے اس تعلق کی بنیاد پر ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں کہا، نہ ان کے بھائی نے کہا، نہ ان کی بیٹی نے کہا، کسی نے نہیں کہا۔ ہاں، کامیابی پر، فورسز کی کامیاب آپریشنز پر کہا، لیکن وہ پاکستان کا بھارت کو جواب تھا۔ یہ شریف فیملی کا مودی کو جواب نہیں تھا، یہ پاکستان کا بھارت کو جواب تھا۔ تو پاکستان کا بھارت کو جو جواب ہے اس پر تو یہ لب کشائی تھوڑی بہت کر رہے ہیں، یعنی صرف نواز شریف اور مریم نواز، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ چیف منسٹر ہیں، لیکن پرسنلی مودی کو ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا۔ تو اعزاز چودھری صاحب نے جو کچھ کہا وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ تو میں لاہور آیا ہوا تھا، 25 دسمبر تھا، چھٹی تھی، مجھے تو اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو فون کال مجھے آیا انہی کے ہندوستان کے سفیر کا جو یہاں پہ کہ بھائی ہائی کمشنر کا کہ بھائی یہ وہ تو کابل میں ہے اور کابل سے جہاز چل رہا ہے، میں یہاں سے نکلا ہوں، میں پہنچ نہیں سکتا۔ تب مجھے پتا چلا، پھر میں نے ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ پتا چلا کہ آ رہے ہیں تو آپ بھی ادھر آ جائیے۔ تو اس طرح میں پھر وہاں پہ موجود تھا، میں نے دیکھا، اور اس میں یہی وزیر اعظم صاحب نے پہلے مجھے کہا کہ ذرا بریف کرے کہ کہاں پہ ہے صورتحال، میں نے بریف کیا۔ پھر اس وقت جے شنکر صاحب وزیر سیکرٹری خارجہ تھے، انہوں نے بریف کیا۔ تو وہ اچانک تھا، یعنی کوئی وہ طے نہیں تھا؟ میری معلومات کے مطابق تو طے نہیں تھا، وہ اچانک تھا۔ اور بس وہ کابل سے ایسے ہو جاتا ہے ویسے اچانک رزلٹ؟ ہو سکتے ہیں مودی جیسے بندے سے ایکسپرٹ۔ میں نے ایک دن ان کے ہائی کمشنر سے پوچھا، بہت سالوں بعد، ابھی مجھے ملے وہ کہیں کسی دوسرے ملک میں، تو میں نے کہا کہ وہ کیا تھا؟ کہتے اصل میں مودی سمجھتا ہے کہ باقی تمام لیڈر جو نہیں کر سکے میں کر سکتا ہوں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف اور مودی کے کیا تعلقات ہیں اور کیوں وہ زبان استعمال نہیں کر رہے۔ ہاں، البتہ عرفان صدیقی صاحب کا لطیفہ ٹاپ آف دی لائن ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بھارت کے در و دیوار ہلا دیے ہیں۔ نواز شریف نے، سبحان اللہ۔ نواز شریف صاحب جو ایک طرح سے سیاست سے لا تعلق ہو چکے ہیں، کیونکہ اور اتنا مورائل ڈاؤن ہونے کی ان کی وجہ یہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ جب بھی اگلا الیکشن ہوگا یا جو بھی ہے، جب بھی حالات تبدیل ہوں گے تو انہیں وہ مار پڑنے والی ہے سیاسی طور پر کہ جو تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کی معاملات تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان کی سیاست میں بہت تیزی کے ساتھ دوبارہ ریلیونٹ ہو رہے ہیں۔ خیر، ارریلیونٹ تو وہ کبھی بھی نہیں ہوئے، جیل میں بیٹھ کر بھی ریلیونٹ نہیں ہوئے۔ سب سے زیادہ گفتگو عمران خان پر ہوتی رہی۔ آپ دیکھیں نا، عمران خان کا نام لینے پر پابندی لگی، ہر طرف بانی پی ٹی اے ہو گیا، تصویر چلانے پر پابندی لگی، لیکن کوئی ٹاک شو ایسا نہیں تھا جو عمران خان کے تذکرے کے بغیر ہوتا ہو۔ ایون کوئی پریس کانفرنس حکومت کی لوگوں کی بھی نہیں ہوتی تھی جو عمران خان کے تذکرے کے بغیر ہو۔ عمران خان پاکستان کی سیاست پر چھایا رہا، اور اب تیزی سے جب حالات عمران خان کے بہتر ہو رہے ہیں اور واپس پاکستان کی سیاست میں متحرک ہونے کا وقت آیا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ شریف فیملی کے لیے ایک پریشانی کی بات بنتی جا رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی قریب ہے اور اس کے واضح آثار اب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے واپس آنا ہے، پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ 17 سیٹوں والے اور وہ جو فارم 47 والے ہیں، اپنی سیٹیں ہار کر حکومت بنانے والے ہیں، وہ سارے کہیں پاکستان کے سیاسی افق پر دکھائی بھی نہیں دے رہے ہوں گے۔ خیر، واپس آئیے ذرا اس معاملے پر۔ یہ جو پاکستان بھارت والا معاملہ چل رہا ہے، اس میں ایک موقف اب جو حکومت کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، عطا تارڑ صاحب نے مثلا کہا کہ بھارت کے پاس پاکستان کا پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو پاکستان کو نہیں بنانا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج اگر بھارت کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کل کو وہ صلاحیت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اس معاہدے کو، انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر کے رکھے گا تو دریاؤں پر ڈیمز کی تعمیر شروع کر سکتا ہے۔ آج نہیں کرے گا، کل کر سکتا ہے، پرسوں مکمل نہیں ہوں گے، 1 سال بعد ہو جائیں گے، 3 سال بعد ہو جائیں گے، 4 سال بعد ہو جائیں گے، یہ وقت گزر جائے گا۔ جیسے کہ 370 اور 35A کا جو آئین کا معاملہ تھا کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے حوالے سے، اس کو اب 6 سال ہو گئے نا، وقت تو گزر جاتا ہے۔ تو آج اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ سسپینڈ رہا اور 6 سال کے بعد ڈیم بن گئے تو کیا ہوگا؟ تو پاکستان کو اس پر سخت رد عمل دینا چاہیے کہ خبردار ہمارا پانی روکا، ہم عالمی فورم پر جائیں گے، ہم پورے آپشنز کو ایکسپلور کریں گے اور پورے آپشنز کو استعمال کریں گے۔ بگہار ڈیم پر یہ بھی سریحاً مکمل طور پر یہ غلط ہے کہنا کہ
پانی روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، کچھ دریاؤں پر چلے نہیں ہیں، لیکن چناب کا پانی وہ روک رہا ہے، بگلیہار ڈیم پہ پانی روکا گیا ہے، اس کی خود وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کی تھی پچھلے دنوں کہ ہاں ہمارا پانی روکا گیا ہے۔ تو پاکستان کو یہ کہنے کی بجائے کہ جی انڈیا کے پاس تو پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بھائی وہ صلاحیت پیدا کر لے گا پھر 2-4 سال میں، پھر کیا ہوگا، یہ کہنے کی بجائے انڈس واٹر اتھارٹی پر پاکستان کو سخت موقف اختیار کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عطا طارر صاحب کو یہ موقف نہیں لینا چاہیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انڈس واٹر اتھارٹی ختم ہو گیا تو کون سا وہ پانی روک سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ایک گروپ کے لیے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، اور دیکھیں یہ مسئلہ بھی تبھی تک ہے، مسائل بھی تبھی تک ہیں جب تک عمران خان باہر نہیں آتے۔ عمران خان باہر آئے تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ختم ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ابھی علی مین گنڈا پور کے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح سے انہوں نے چڑھائی کی ہے جنید اکبر پہ، اور جنید اکبر کو کل عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ بھائی اگر آپ دونوں چیزیں کنٹینیو کر سکتے ہیں تو کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جنید اکبر پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن پھر بھی بڑے شد و مت سے چلائی جا رہی ہیں خبریں کہ نہیں جی جنید اکبر نے تو استعفیٰ دے دیا، جنید اکبر نے تو ریزائن کر دیا۔ بھائی وہ ریزائن کر دیا مگر عمران خان کی ہدایت کے مطابق وہ ریزائن واپس بھی تو ہو سکتا ہے اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو، اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے آج جو زیادہ میرا خیال ہے علی مین گنڈا پور اور ان کے ساتھیوں کو تکلیف کا باعث بنے گا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 26 نومبر کے بعد کارکنوں میں اداروں اور قیادت پر بڑا غصہ تھا یا مایوسی تھی، قیادت سے بڑی مایوسی تھی، میں نے اس مایوسی کو ختم کیا ہے۔ یہ بات وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 26 نومبر کے بعد کے پی قیادت سے علی مین گنڈا پور سے کارکن بہت ناراض تھے، بہت مایوسی تھی۔ جب نیا صدر لگایا گیا جنید اکبر ہر اضلاع میں گئے، ہر ضلع میں گئے، ہر کونے میں گئے، کارکنوں سے جا کے ملے، کارکنوں کے اندر ایک نیا جذبہ بھرا، کارکنوں کے اندر نئی روح پھونکی گئی۔ جنید اکبر نے ان لوگوں کو منظم کیا، متحرک کیا، تیار کیا آئندہ احتجاج کے لیے، اور جنید اکبر نے اپنا کردار بہرحال ادا کیا ہے۔ نہیں لگتا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے ان کی پرفارمنس پہ کوئی فرق پڑا ہو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی تک کوئی بڑا احتجاج نہیں ہو سکا، تو ظاہر ہے وہ پارٹی کی پالیسی ہے۔ جنید اکبر اکیلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آؤ احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد چلتے ہیں، لیکن جس دن کال دی جاتی ہے اگر، تو جنید اکبر کی لوگوں کی تیاری مکمل ہے، یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جنید اکبر کے حوالے سے پارٹی میں کافی ایک دباؤ پایا جاتا ہے، دباؤ پارٹی کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے، لیکن جنید اکبر اس کو احسن طریقے سے نیوٹرلائز کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ کامنٹ کیجیے گا ویڈیو پر، اور لائک اور شیئر کر دیجیے گا اگر آپ کو پسند آئے، اور سبسکرائب کر لیجیے گا چینل کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔